अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ का एक और ख़ास प्रोग्राम लिए शकीलुद्दीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। ये बात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से कई बरस पहले कह दी थी। जी हाँ, और ये भी कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इस शहरग को हम कभी अपने से जुदा नहीं होने देंगे, बल्कि हम इसको अपने से कटने नहीं देंगे। आज 5 जनवरी हक़ खुद इरादियत का दिन मनाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम इस सिलसिले में एहतजाज भी करती है और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी बहन भाई जहाँ जहाँ कश्मीर के रहने वाले बसते हैं वो आज के दिन सदा एहतजाज बुलंद करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर को उनकी उमंगों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाए। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कश्मीर राब्ता कौंसिल के चेयरमैन जनाब सरदार मकसूदुज़्ज़मा साहब। मकसूदुज़्ज़मा साहब खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुद इरादियत का दिन मनाया जा रहा है आज। कश्मीरी बहन भाई जुल्म जबर की चक्की में बरसों से पिस रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? शबीर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई अहम दिन को जो है यानी हमें दावत दी और अपनी बात करने की। असल में हक़ खुद इरादियत के दिन के हवाले से अगर देखा है तो ये यानी बुनियाद है कश्मीर की, जी हाँ। यानी उसके मसले के हल की और उसके यानी तमाम तर जो मुश्किलात या जो यानी जो कश्मीरियों को दरपेश हैं उसकी मैं समझता हूँ कि हल है। असल में जिस वक्त 27 अक्टूबर को 1947 में जब भारत ने इंडिया ने जब वहाँ पे कब्ज़ा किया और उसी दौरान में या कश्मीरी मुजाहिदीन और जो बाकी जो लोग थे वो भी उसमें यानी उस जहाद में शामिल थे और वहाँ पे एक मार्का जो है बरपा था। लेकिन बदकिस्मती ये कि आप ये देखिए कि जब वो चीज़ जो कि यानी हम ये कहते हैं कि उस वक्त तो ये भी कहा जाता है कि जी श्रीनगर के यानी उस तक जो पहुँचे हुए थे जो उस वक्त जो मुजाहिदीन थे या जो लोग बरसर पैकार थे, लेकिन इंडिया ने एक शातिराना तरीके से जो वो अक़वाम मुत्तहिदा में नेहरू साहब खुद चले गए और उन्होंने जाकर कहा जी कि ये जो इस वक्त जंग हो रही है इसे यानी रुकवाया जाए और हम इसका यानी कश्मीरियों के लिए कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर जो है तलाश करेंगे। उस सूरत में सलामती कौंसिल की जो यानी कमीशन था उस वक्त उन्होंने ये करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा में कि कश्मीरियों को जो है वो हक़ खुद इरादियत दिया जाए। असल में ये हक़ खुद इरादियत जो है ना इसकी तारीख ये है जी कि जब यानी बरे सग़ीर पाक व हिंद का जो तक़सीम का फार्मूला था उसमें जब ये तय किया गया कि जी जो यानी जितना भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं या जो यानी पाकिस्तान वो पाकिस्तान में आएंगे और जो बाकी हिंदू जो अक़लियत इलाके हैं वो उसमें हिंदुस्तान में जाएंगे। अब उस हवाले से आप ये देखिए कि उस वक्त जो है यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स में यानी बताते हैं कि सैकड़ों के यानी हिसाब से वो प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि उनको ये इख्तियार दिया गया जी कि वो किस के साथ जो है वो शामिल होना चाहें। अब उसमें आप ये देखिए कि यानी जब ये फार्मूला था कि जी हिंदू और मुस्लिम अक्सरियती हवाले से तो हैदराबाद दक्कन जो है वहाँ पर जो है वो मुस्लिम हुक्मरान थे और आवाम जो है वो हिंदू थी। तो अब उसमें आप ये देखिए कि वो फार्मूला वहाँ नहीं चला और यहाँ कश्मीर के हवाले से ये था कि अक्सरियती जो है वो कश्मीरी जो है वो मुसलमान थे और जो हुक्मरान थे वो महाराज जो हरी सिंह जो है वो हिंदू थे। अब उस हवाले से यहाँ पर वो फार्मूला नहीं चला। अब उस बुनियाद पे ये था कि उसी चीज़ को लेकर आप ये देखिए कि एक आज तक कश्मीरी जो है ना वो अपने उस हक़ खुद इरादियत के जंग लड़ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर यानी आप ये देखिए कि गैर मुस्लिमों को या एक ताकतवरों के जो आशीर्वाद से तो फैसले हो जाते हैं, वो चाहे मशरक़ी तैमूर हो या दूसरी जगह हो, लेकिन मुसलमानों के हवाले से आज ये देखिए कि वो चाहे आज मौजूदा वक्त में गजा का मामला हो या कश्मीरियों का, वो उसी हालात का जो है जबर का शिकार है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि शुरू से 90,000 से ज़ायद फौजी वहाँ तैनात किए गए, तादाद बढ़ती भी रही घटती भी रही, लेकिन जुल्म और जबर जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोग खुद हक़ खुद इरादियत तो दूर की बात, वहाँ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं समझता हूँ कि
کشمیریوں نے یعنی 90,000 نہیں بلکہ 7 لاکھ کے قریب فوج جو ہے وہ انڈیا کی وہاں ڈپیوٹ ہے، اور یعنی لاکھوں ان فوجیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے جو ہے نا فوجی زیادہ ہیں، اور کشمیریوں نے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہاں پر ان کو انگیج کر رکھا ہے. اور ظاہری بات ہے دیکھیں وہاں پر بے شک ان کے معاشی حالات جیسے بھی ہوں، وہاں ترقیاتی کام جیسے بھی ہوں، لیکن کشمیری آج بھی جو ہے وہ اپنی اس آزادی کی جنگ کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے جو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. اقوام متحدہ اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں وصول کروا سکا اب تک لوگوں سے؟ دیکھیں اقوام متحدہ کا بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یعنی وہ مسئلہ کہ جو آج بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے حل ہونا چاہیے، اس میں انڈیا جو ہے وہ اپنا غاصبانہ قبضے کو بتدریج جو ہے نا وہ مزید مستحکم کر رہا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یعنی یہ جو اس وقت آرٹیکل 370 تھا اور 35A کا جو انہوں نے اس وقت یعنی اس کو ختم کیا وہاں پر، وہ بنیاد تھی یعنی اس سے ریاستی تشخص کی، اور وہ ایک پینڈنگ یعنی وہ چیز شو کر رہی تھی کہ جس میں کشمیری جو ہے وہ ابھی ان کا وہاں پر کسی حوالے سے انڈیا سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، کیونکہ 370 اور 35A میں یہ تھا کہ صرف کشمیری جو ہے وہ وہاں پر یعنی ایز اے ووٹر رجسٹر ہو سکتا ہے، ایز اے یعنی وہاں جائیداد باہر کا کوئی آدمی نہیں لے سکتا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ صرف کشمیری کو ملے گا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی اسی اقوام متحدہ اور اسی اقوام عالم کے سامنے جو ہے وہ یعنی وہ سارا کچھ جو ہے وہ سبوتاژ کیا گیا. ٹھیک، اچھا اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ظاہر ہے ایک طویل عرصہ گزر رہا ہے اس کشمیر کے مسئلے کو، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. مسلمان جہاں بھی ہیں وہاں اس وقت ظلم اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، خواہ وہ فلسطین ہو، غزہ ہو یا کشمیر ہو، تمام جگہوں پر مسلمانوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب کشمیر کی جو حالت ہے وہ تمام اقوام کے سامنے ہے، بین الاقوامی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تمام لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں. اب تو حد تو یہ ہے کہ وہاں کی خبریں بھی باہر آنا تقریباً ختم ہو گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں تمام چیزوں کو پابند سلاسل کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اب کیا کشمیری جو ہے وہ یہ اسی طرح دن مناتے رہیں گے؟ کبھی 5 فروری کا دن ہوتا ہے، کبھی 5 اگست آ جاتا ہے، اور 5 جنوری کی ایک تاریخ ہے. اصل چیز یہ کہ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی چیز کو آگے بڑھا رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے. موجودہ وقت میں ابھی 2023 میں جو ہے وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس حکومتی اقدام کو جو بی جے پی نے یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ظالمانہ وہ کیا تھا، اس کو انہوں نے ایک عدالتی شیلٹر دے دیا، اور اس حکومتی اقدام کو جو ہے وہ انہوں نے درست قرار دیا. اب اصل فکر مندی والی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سے مراد یہ کہ دیکھیں اس وقت کشمیری جو ہے وہ یعنی آزاد کشمیر ہے، اور گلگت بلتستان ہے جو کہ ایک یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نامکمل ایجنڈے کا حصہ ہے. جی اس وقت جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ جو کشمیری ہیں اس میں ان کو آگے وہ جتنا بھی یعنی ایک سفارتی جنگ ہے یا جو خارجہ پالیسی ہے وہ کشمیریوں کے حوالے سے ان کو نمائندگی دینی چاہیے، کیونکہ جو کشمیری جا کے بات کرے گا یا ایز اے فریق جو ہے وہ کشمیری کو جس طرح کنسیڈر کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پاکستان اور انڈیا والا معاملہ جاتا ہے تو وہ پھر وہ سمجھ لیں کہ ایک 2 ملکوں کے درمیان جو ہے وہ یعنی اس کو ایک تصور کر لیا جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ کشمیریوں کو جو ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آج جو یعنی جو بھی سفارتی جنگ ہے یا جو بھی ایک بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ کشمیریوں کو آگے کیا جائے. بلکہ حق خود ارادیت دینے کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، بالکل ان کی امنگوں کے مطابق ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل. اب یہ خواہ بھارتی حکومت ہو یا پاکستانی حکومت ہو یا عالمی دنیا ہو، اس چیز کو گہری انداز میں سوچے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ آیا کشمیری کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے جو ذمہ داران ہیں
یا جن کے پاس ایک کہتے ہیں کہ جو ایک سوچ ہے یا جو اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, جو اختیار رکھتے ہیں بااختیار, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت راستہ کیا اپنانا چاہیے. اور اس وقت سب سے بہترین دیکھیں راستہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کشمیریوں میں ایک بڑے اچھے لوگ, یعنی پریکٹیکل جو آپ کے پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کے کو ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں, یعنی سردار مسعود احمد خان جو ہے وہ کشمیری ہیں, تسنیم اسلم صاحبہ جو ہے وہ کشمیری ہیں, اور یہ بڑے نام ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک ایسا کہتے ہیں کہ ان کو ایک پورٹ فولیو یا ایک ایسا وہ دے کے اختیار دے کے ان کو موو کروانا چاہیے تاکہ دنیا میں جا کر جو ہے وہ کشمیری اپنا کیس خود لڑ سکیں. اس میں یہ کہ قانونی اور آئینی جو ہے نا وہ یعنی ان فورمز پہ جا کے جو ہے وہ کشمیری اپنے اس کیس کو ایک اچھے طریقے سے ریپریزنٹ بھی کریں گے, اور دنیا بھی جو ہے اسے یعنی ایک انسانی حقوق کے حوالے سے اس مسئلے کو جو ہے وہ سنجیدہ لے گی انشاءاللہ. اچھا مقصود الزمان صاحب, 5 اگست 2019 سے تو بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ظلم اور تشدد کو بڑھا دیا گیا. گو کہ ظلم اور تشدد کا بازار تو پاکستان آزاد ہونے کے بعد سے ہی کشمیر میں جاری ہے, لیکن 5 اگست 2019 کے بعد تو کہنا چاہیے کہ زندگی کو بالکل تنگ کر دیا گیا ہے وہاں. اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں 5 اگست 2019 کو وہی جو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ ختم کیا. جی ہاں. اب ظاہری بات ہے وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ کشمیریوں کی اس سے پوری کہتے ہیں کہ یعنی ایک بھرپور طریقے سے ان کے اوپر قبضہ کیا جائے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیونکہ جو آپ کا ایک یعنی وہاں پہ جو ایک یعنی جو ایک ریشو ہے وہ اس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جی اب غیر کشمیری بھی جو جا کر وہاں پر یعنی جائیدادیں لے رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی فورسز کے لوگوں کو, اپنے ایسے یعنی انسٹیٹیوشنز کے لوگوں کو جا کے انہوں نے وہاں پہ داخل کیا ہے کہ تاکہ وہ جو ریشو ہے وہ ایک مطلب ہے اس کو یعنی وہ کور کر سکیں اور کم کر سکیں کشمیریوں کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مقصود الزمان صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنے, اور ظلم اور تشدد جو کہ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے عام دنیا تک پہنچانے کی ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام, کشمیر میں بڑھتے ہوئے ظلم اور تشدد کو پیش نظر اگر رکھیں تو عالمی دنیا کشمیر پر ہونے والے مظالم کو فوری طور پر روکنے کے لیے بھارت پر زور ڈالے. آج کے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارا سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جاتا ہے, وہاں تک یہ آواز پہنچے کہ کشمیری بہن بھائی کس مشکل سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. ظلم اور زیادتی کو ختم ہونا چاہیے. لاکھوں نہیں, ہزاروں نہیں, کروڑوں شہادتیں اس وقت کشمیر میں ہو چکی ہیں, اور کئی نسلیں بھارت کے ظلم کا نشانہ بن چکی ہیں. اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے اور کشمیری بہن بھائیوں کو ان کے حقوق, ان کی آزادی ان کو دلوائے. شکیل الدین کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.